بہت زمانے کی بات ہے، ایک یہودی مسلمان ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی کون سی شے پسند آئی جو آپ اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ اسلام کی صرف ایک چیز، صرف ایک شے ایسی ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے مجھے ایمان لانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ہے کیا؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ لوگ جمع تھے، اصحاب کا ہجوم تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ ہمارا بچہ 3 دن سے غائب ہو گیا، گم ہو گیا، مل نہیں رہا ہے، آپ دعا فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ اسی مجلس کے اندر ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ان کے بچے کو فلاں جگہ پہ ابھی تمام بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس والد نے دوڑ لگا دی۔ ایک باپ کا جذبہ، ایک محبت کا جذبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ باپ اپنے اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے میرے بھائی۔ انہوں نے فوراً دوڑ لگا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ان کو واپس بلا لاؤ، ان کو واپس بلا لاؤ، اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات سنتے ہی آپ نے کیوں دوڑ لگا دی؟ کہا، اللہ کے نبی، ایک باپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے آپ تو جانتے ہیں۔ کہا، میں سمجھتا ہوں، لیکن میں نے واپس بلایا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اس کا بھی کوئی وجہ ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانا اور وہاں بچے کھیل رہے ہیں تو تم اپنے بچے کا، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، اور جو ہے اپنے بیٹے کا نام لے کر کے پکارنا۔ کیا اللہ کے نبی، وہ میرا بچہ ہے، میں اگر اس کو بیٹا کہہ کے بھی پکاروں گا تو کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی، حرج تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارو گے تو ہو سکتا ہے اس بچوں میں، ان بچوں، اس کھیلنے والے بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا جو وہ یہ سمجھے گا کہ آج اس کے باپ زندہ ہیں تو انہوں نے جو ہے ان کو، ان کے باپ نے بیٹا کہہ کر کے پکارا، کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کر کے پکارتا۔ اسلام کی صرف اس شے نے ہم کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو فرمان ہے کہ اگر آپ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر گوشت پک رہا ہو اور آپ کا پڑوسی غریب ہے تو یا تو اس طریقے سے گوشت کو بنایا جائے کہ پڑوس والے گھر میں اس کی خوشبو نہ جائے، اور اگر آپ مہربان ہو سکتے ہیں تو ذرا سا سالن کر لیجئے، اس گوشت میں ذرا سا پانی ڈال لیجئے، سالن بڑھا لیجئے اور ایک پیالی اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیجئے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے تو پوری زندگی اپنی گزار کر کے، عمل کر کر کے دکھایا میرے بھائی۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا، اپنے بچوں سے محبت کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کسی یتیم کے سر پر اگر ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اس کا دل جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، اس کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ میرے بھائی، یتیم غریب کی مدد کرنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں یتیم، غریب، بیواؤں کی محبت کو پیدا فرمائے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔